السلام علیکم. آج ہم سینٹیکس بک بورڈ کی 10th کلاس کی انگلش کی بک کا ایک لیسن دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کنگ فیصل. تو ہم اس کو پڑھیں گے, اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی ایکسرسائز سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ایم ایس سی ایس لرننگ فیسیلیٹیشن سینٹر کی طرف سے میں ہوں فروخ. کوشش کرتے ہیں آپ کو آج کا لیسن سمجھ میں آ جائے. کنگ فیصل سعودی عرب کے ایک بادشاہ تھے جن کا کہ پاکستان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے ان کے, اور پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے. اور جگہ جگہ انہوں نے تعمیرات بھی کروائیں, مسجدیں بنوائیں, اور مختلف موقعوں پہ جہاں جہاں سپورٹ کر سکتے تھے پاکستان کو سپورٹ کیا. تو شروع کرتے ہیں. دا لیٹ کنگ فیصل آف سعودی عربیہ واز بورن ان 1907. لیٹ کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کا انتقال ہو چکا ہو. تو مرحوم کنگ فیصل سعودی عرب کے کنگ تھے جو کہ 1907 میں پیدا ہوئے تھے. اینڈ واز دا سیکنڈ سن آف کنگ عبدالعزیز ابن سعود, اور وہ دوسرے بیٹے تھے کنگ عبدالعزیز ابن سعود کے. ٹھیک ہے, تو سعودی عرب کی جو بادشاہت شروع ہوئی تھی وہ سعود سے شروع ہوئی تھی, اس لیے سعودی عربیہ, اور پھر ان کے بیٹے عبدالعزیز, اور پھر ان کے بیٹے کنگ فیصل. He received religious education from his maternal grandfather, شیخ عبداللہ بن عبداللطیف. انہوں نے جو دینی تعلیم تھی وہ حاصل کی اپنے نانا سے. میٹرنل گرینڈ فادر, میٹرنل کہتے ہیں ماں سے ریلیٹڈ کو, اپنے نانا سے جن کا نام تھا شیخ عبداللہ بن عبداللطیف. آفٹر کمپلیٹنگ ہز ایجوکیشن ایٹ این ارلی ایج, فیصل اسٹارٹیڈ ٹیکنگ انٹرسٹ ان دا افیئرز آف دا اسٹیٹ اینڈ ہیلپڈ ہز فادر ان گورننگ دا کنٹری. اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد, جو کہ انہوں نے جلد ہی کم عمری میں ہی کر لی تھی یا جلد ہی کر لی تھی, فیصل نے جو ہے وہ دلچسپی لینی شروع کر دی سلطنت کے امور میں, اور مدد کرنے لگے اپنے والد کی ملک کو چلانے کے لیے, ملک کا انتظام چلانے کے لیے. ہی واز میڈ گورنر آف حجاز, ان کو حجاز کا گورنر بنایا گیا. وین ہی واز اونلی 20, جبکہ وہ صرف 20 سال کے تھے. لیٹر آن ہی سروڈ ایز سعودی فارن منسٹر وزٹنگ سیورل کنٹریز آف دا ورلڈ. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ خدمات سر انجام دی سعودیہ کے فارن منسٹر کے طور پہ, وزیر خارجہ کے طور پہ, اور انہوں نے اس کے لیے وزٹ کیا بہت سے مختلف کنٹریز دنیا کے, بہت سے مختلف ملک دنیا کے انہوں نے وزٹ کیے. ویئر ہی ہیلڈ امپورٹنٹ ڈسکشنز, جہاں انہوں نے بڑی کام کی, بہت اہم ڈسکشنز, بات چیت کی, گفتگو کی. اینڈ گینڈ اے گریٹ ڈیل آف ایکسپیرینس, اور بہت کافی انہوں نے جو ہے وہ تجربہ حاصل کیا. He also had the opportunity of holding the command of the armed forces of his country. ان کو اس بات کا موقع بھی ملا کہ ان کو کمانڈ دی جائے, ان کو سپہ سالاری دی جائے ان کے ملک کے جو آرمڈ فورسز تھیں, یعنی ان کی جو سپاہ تھیں, ان کی جو افواج تھیں, ان کو کمانڈ دی گئی, ان کو سپہ سالار بنایا گیا. After the death of King Abdulaziz, his eldest son Saud became the king. کنگ عبدالعزیز کے ایک بیٹے کا نام بھی سعود تھا. تو کنگ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے سعود جو ہیں وہ بادشاہ بنے. فیصل واز میڈ دی کراؤن پرنس, اور فیصل کو جو ہے ولی عہد بنا دیا گیا. اینڈ پرائم منسٹر بنا دیا گیا ان 1958, 1958 میں. سعودی عربیہ واز ان سیریس ڈیفیکلٹیز ایٹ دیٹ ٹائم. ان دنوں میں سعودی عربیہ کافی مشکلات میں تھا. فیصل یوز ہز وزڈم اینڈ انٹیلیجنس ٹو اوور کم دیز ڈیفیکلٹیز. فیصل نے اپنی حکمت اور اپنی ذہانت کو استعمال کیا ان مشکلات پہ قابو پانے کے لیے. In 1960 he resigned from the post of the prime minister. 1960 میں انہوں نے پرائم منسٹر کی پوسٹ سے استعفیٰ دیا, بٹ ایکسیپٹڈ اٹ اگین ان 1962, لیکن 1962 میں دوبارہ انہوں نے اسے قبول کیا. His elder brother King Saud fell seriously ill in 1964. ان کے بڑے بھائی سعود جو ہیں وہ اچھے خاصے بیمار ہو گئے 1964 میں. اینڈ فیصل واز چوزن ایز دا کنگ بائی دی کاؤنسل آف منسٹرس. اور فیصل جو ہیں ان کو بادشاہ کے طور پہ چن لیا گیا, جو ان کی کاؤنسل آف منسٹرز ہوتی ہے ایک, جہاں جو کہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اگلا بادشاہ کون ہوگا. کنگ فیصل واز ڈیووٹیڈ ٹو اسلام. کنگ فیصل جو ہیں وہ اسلام کے لیے بڑا دل ان کا جو ہے وہ اسلام کی خاطر دھڑکتا تھا. اور ڈیووٹیڈ کہتے ہیں وقف ہونا, تو انہوں نے اپنی زندگی کہہ لیں کہ اسلام کے لیے وقف کی بھی تھی. ہی واز اے گڈ مسلم, وہ ایک اچھے مسلمان تھے. اینڈ لیڈ اے سمپل لائف, اور ایک سادی زندگی گزارتے تھے. ہی ڈیڈ ہز بیسٹ ٹو سی ہز پیپل لیو اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام.
انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ان کے جو لوگ تھے، ان کے ملک کے لوگ جو تھے، وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. ہی possessed گریٹ کوالٹیز آف لیڈرشپ. ان کے پاس ان کو ملی ہوئی تھیں اللہ کی طرف سے بڑی زبردست قائدانہ صلاحیتیں. اینڈ پروف ٹو بی این ایبل لیڈر. ایبل جس کے اندر صلاحیتیں، تو وہ ثابت کیا انہوں نے اس بات کو کہ وہ ایک صلاحیتوں سے بھرپور حکمران تھے. ہی loved his people and ruled the country wisely and justly. وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتے تھے اور انہوں نے اپنے ملک کو حکمت کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ حکومت کی انہوں نے، ٹھیک ہے، جسٹلی، انصاف کے ساتھ. انڈر ہز رول سعودی عربیہ میڈ گریٹ پروگرس ان مینی فیلڈ. ان کے بادشاہت کے دوران سعودی عربیہ نے بڑی زبردست ترقی کی مختلف فیلڈز میں، مختلف ایریاز میں، مختلف میدانوں میں. ہی اسپینٹ الاٹ آف منی آن دا ڈیولپمنٹ آف دس کنٹری. انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا اپنے ملک کے کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ ترقی دینے کے لیے. دا مین سورس آف انکم فار سعودی عربیہ از منرل آئل. سعودی عربیہ کی جو بنیادی ذریعہ ہے آمدنی کا وہ منرل آئل ہے، یعنی زمین سے جو تیل نکلتا ہے. ہی میڈ ایوری ایفرٹ ٹو انکریز اٹس پروڈکشن. انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی کہ اس کی پیداوار بڑھائی جائے. نیو فیکٹریز اینڈ ملز ور سیٹ اپ ان سعودی عربیہ. نئی فیکٹریز اور ملیں جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں لگائی گئیں. اینڈ انڈسٹری میڈ گریٹ پروگریس. اور اس انڈسٹری نے کافی اچھی ترقی کی، کافی رفتار سے ترقی کی. واسٹ ایریاز آف ڈیزرٹ ور اریگیٹڈ. صحرا کے بڑے بڑے علاقوں کے اندر جو ہے وہ آبپاشی کی گئی. اینڈ نیو لینڈز آر براٹ انڈر کلٹیویشن. اور نئی نئی زمینوں کے اندر جو ہے وہ کھیتی باڑی کی گئی. تو صحرا کے اندر بھی کھیتی باڑی کروا دی گئی. فیصل کنسیڈرڈ ایجوکیشن ویری امپورٹنٹ فار دا پروگریس آف ہز پیپل. فیصل کا خیال تھا کہ تعلیم بہت اہم ہے ان کے لوگوں کی ترقی کے لیے. ہی اوپن مینی اسکولز ایجوکیشن از فری فار آل. انہوں نے بہت سے اسکول کھولے جہاں سب کے لیے تعلیم مفت ہے. ہی سیٹ اپ سیورل یونیورسٹیز. انہوں نے بہت سی یونیورسٹیاں بھی قائم کی. ویئر اسٹوڈنٹس آر ناٹ اونلی گیون فری ایجوکیشن بٹ آر آلسو ایوارڈیڈ اسٹائپنڈس ٹو میٹ ادر نیڈز ایز ویل. جہاں طلباء کو نہ صرف مفت تعلیم دی جاتی ہے بلکہ ان کو اضافی جیب خرچ بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی دوسری ضروریات بھی پوری کر سکیں. کیونکہ ادارے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوگا تو 25 سال کا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں کو کچھ ضرورت ہو اور اس کو اپنی رہن سہن کے لیے بنیادی ضروریات ہوں اس کی، تو تعلیم کے علاوہ بھی اس کو خرچہ دیا جاتا تھا یا دیا جاتا ہے. ہی آلسو اسپریڈ اے نیٹ ورک آف ہاسپٹلز اینڈ ڈسپینسریز آل اوور ہز واسٹ کنگڈم. انہوں نے پھیلا دیا ایک پورا جال ہسپتالوں کا اور ڈسپینسریز کا، اپنی بہت بڑی پوری جو ان کی سلطنت تھی اس میں. ناؤ اب بیڈوئن living even 1,000 kilometers from the capital will find a hospital dispensary not far from where he lives. اور اب ایک بدو کہتے ہیں عرب کے جو کسان ہوتے ہیں سمجھ لیں. تو عرب کے جو پسماندہ علاقے ہیں سعودی عرب کے، جو وہاں پہ جو کسان بھی جو ہیں جو کہ ہزارہ میل دور رہتے ہیں دارالحکومت سے، ان کو بھی مل جاتا ہے آرام سے کوئی ہسپتال یا ڈسپینسری اپنے گھر سے زیادہ دور نہیں جہاں کہ وہ رہتا ہے. If you visit KSA, اگر آپ وزٹ کریں گے کنگڈم آف سعودی عربیہ، دی کنگڈم آف سعودی عربیہ، you will find hundreds of Pakistani doctors and nurses and teachers serving their Arab brethren. brethren کہتے ہیں بھائیوں کو. تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ سینکڑوں پاکستانی ڈاکٹر، نرسیں اور اساتذہ جو ہیں وہ اپنے عرب بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں. The king helped the needy and the poor and provided many facilities to the pilgrim. بادشاہ نے ضرورت مندوں کی، غریبوں کی بہت مدد کی اور بہت سی سہولیات مہیا کی حاجیوں کو. پلگرمس کہتے ہیں حاجیوں کو. He had a strong wish to unite the Muslims of the world. ان کا بڑی شدید خواہش تھی کہ دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو ملا دیا جائے، وہ آپس میں متحد ہو جائیں. And did his best to bring the Muslims living in different countries closer together. پوری انہوں نے اپنی جو بھی صلاحیتیں تھیں ان کا بہترین استعمال کیا تاکہ جو مختلف ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں. His services in making the Muslim conscious of the need for brotherhood can never be forgotten. ان کی خدمات اس بارے میں کہ مسلمانوں میں ایک شعور بیدار ہو کہ ہمیں ضرورت ہے بھائی چارے کی، یہ خدمات ان کی بھلائی نہیں جا سکتی. It is now the duty of the Muslims to continue his struggle for the achievement of this unity. اور اب یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی جو جدوجہد تھی اس کو جاری رکھیں، اس اتحاد کو حاصل کرنے کی جو کوششیں ہیں اس کی. He practiced what he preached. جو وہ کہا کرتے تھے اس پہ عمل کیا کرتے تھے.
اینڈ اسسٹڈ دا مسلم کنٹریز آف دا ورلڈ، اور مدد کیا کرتے تھے مسلمان ملکوں کی پوری دنیا میں. ہی واز این ایکول پارٹنر ود پاکستان، وہ پاکستان کے ایک برابر سے ساتھی تھے ان ہولڈنگ دا اسلامک سمٹ کانفرنس ایٹ لاہور ان 1974. پاکستان کا انہوں نے برابر سے ساتھ دیا جو پاکستان میں اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں 1974 میں، اس کے انعقاد میں انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، برابر ساتھ دیا. یہ موقع تھا جب کہ تمام مسلمان ملکوں نے مل کر ایک نئی تنظیم بنائی تھی، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC، اور اس میں ان کا بھی بڑا ہاتھ تھا. ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں. لاہور میں یہ مینار اس جگہ بنایا گیا جہاں پہ وہ سمٹ ہوئی تھی، جہاں پہ وہ اجلاس ہوا تھا. کنگ فیصل واز اے سنسیئر فرینڈ اینڈ ویل وشر آف دا پیپل آف پاکستان. کنگ فیصل پاکستان کے لوگوں کے ایک سچے دوست اور ان کے خیر خواہ تھے. سنسیئر فرینڈ، سچے دوست اور ویل وشر، خیر خواہ. ہی گیو جینرس ہیلپ ٹو دس کنٹری آن سیورل اوکیزنس. انہوں نے مختلف مواقع پہ ہمارے ملک کو بڑے کھلے دل سے مدد کی. انہوں نے جینرس، کھلے دل سے. Perhaps no one outside Pakistan could be more unhappy than King Faisal was on separation of East Pakistan, which is now Bangladesh. شاید پاکستان سے باہر کوئی بھی اتنا ناخوش نہ ہوا ہوگا جتنا کنگ فیصل ہوئے تھے ایسٹ پاکستان کا پاکستان سے الگ ہونے پر، جو کہ بنگلہ دیش بن چکا ہے. ٹھیک ہے، 1971 میں پاکستان کا ایک حصہ جو پہلے پاکستان ہوتا تھا وہ توڑ کے الگ کر دیا گیا جو اب بنگلہ دیش ہے. یقیناً اس میں ہماری بہت سی غلطیاں تھیں. ہی واز اگینسٹ دا اسٹیٹ آف اسرائیل. وہ اسرائیل کی اسٹیٹ کے خلاف تھے بیکاز آف اٹس انیمیٹی ٹورڈز عربس، کیونکہ وہ عربوں کے خلاف ہے اسرائیل، اور مسلمانوں کے، باقی مسلمانوں کے بھی خلاف ہی ہیں. ہی اسٹرینتھن دا عربس ان دیئر وار اگینسٹ اسرائیل. انہوں نے عربوں کی کو کافی مضبوط کیا ان کی جنگ، اسرائیل کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی. عرب سے مراد سے سعودی عرب نہیں ہے بلکہ اس علاقے کے اور دوسرے ممالک بھی جو کہ عرب کہلاتے ہیں، جس میں لبنان بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ UAE بھی ہے. ٹھیک ہے. He felt deeply grieved when Israelis set the Al-Aqsa Mosque on fire. وہ بہت شدید ان کو غم ہوا تھا جب اسرائیلیوں نے جو ہے وہ الاقصی مسجد کو آگ لگا دی تھی. He made every possible effort to get back the Arab territories under the illegal occupation of Israel. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ جو عرب علاقوں پہ غیر قانونی قبضہ اسرائیل نے کیا ہوا تھا اس کو چھڑایا جا سکے. This great king died in an assault by a wicked nephew of his on 25th March 1975. یہ عظیم بادشاہ کا انتقال ہوا جب کہ ان کے اوپر حملہ کیا ان کے ایک شیطان صفت بھتیجے نے 25 مارچ 1975 کو. مسلمز آل اوور دا ورلڈ mourned his death. پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان کی انتقال پہ بڑے افسوس و غم منایا. The people of Pakistan in particular felt deep grief at this sad news. اور پاکستان کے لوگوں نے تو بڑا سخت صدمہ محسوس کیا اس بری خبر پہ. There was not a single house in Pakistan which did not mourn his death. پاکستان میں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جہاں ان کی انتقال پہ جو ہے وہ غم نہ منایا گیا ہو. As if an elder of the family had passed away. ایسے جیسے کہ گھر کا کوئی بڑا، خاندان کا کوئی بڑا جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. He lived like a soldier. وہ ایک سپاہی کی طرح انہوں نے زندگی گزاری. And died a martyr. اور ایک شہید کی موت مرے. With his death, not only Saudi Arabia but also the whole Muslim world has lost a sincere and bold leader. ان کے انتقال کے ساتھ ہی نہ صرف سعودی عربیہ نے بلکہ پوری مسلم امہ نے جو ہے ایک مخلص اور بڑا جیدار سربراہ کو کھو دیا ہے. He was the religious leader of the Muslims and guardian of the two holy places of the Makkah al-Mukarramah and Medina. وہ مسلمانوں کے مذہبی لیڈر بھی تھے اور وہ گارجن تھے، یعنی وہ پروٹیکٹر تھے یا محافظ تھے مکہ اور مدینہ، جو دو ہمارے ہولی پلیسز ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، مقدس، ہمارے دو مقدس مقامات کے، جس کو وہ کیا کہتے ہیں، خادم حرمین شریفین. The Muslims of the world who have great love and respect for him will remember him as a noble and pious Muslim leader, and his name shall live forever in their hearts. پوری دنیا کے مسلمان جو کہ جن کو ان سے شاید بہت محبت ہے اور ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، وہ ان کو یاد رکھیں گے ایک بڑے نیک اور
ایک نیک مسلمان لیڈر کی حیثیت سے، اور ان کا نام ہمیشہ جو ہے وہ ان کے دلوں میں زندہ رہے گا. ٹھیک ہے جی. اب سوال دیکھتے ہیں. وین واز کنگ فیصل بورن؟ تو کنگ فیصل واز بورن آن، اور پھر ڈیٹ لکھ لیجیے گا. فرام ہوم ڈیڈ ہی ریسیو ہز ریلیجیس ایجوکیشن؟ تو ہی ایچ کیپٹل کر کے ریسیوڈ، کیونکہ سوال میں ڈیڈ ہے، ہی ریسیوڈ ہز ریلیجیس ایجوکیشن فرام ہز میٹرنل گرینڈ فادر، جو ان کا نام تھا وہ لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. وین واز فیصل میڈ دا کنگ؟ فیصل واز میڈ دا کنگ آن، پھر ڈیٹ لکھ دیجیے گا. ہاؤ ڈیڈ فیصل رول دا سعودی عربیہ؟ سوال میں ڈیٹ ہے تو فیصل رولڈ سعودی عربیہ. اب یہ دیکھیے سوال کا جواب ہم وہیں سے اٹھاتے ہیں، بک میں سے اٹھاتے ہیں. ود وزڈم اینڈ انٹیلیجنس. یہ دیکھیے یہ رہا، ود وزڈم اینڈ انٹیلیجنس. ٹھیک ہے. تو یہ بھی دیکھیں، ہی رولڈ ہز کنٹری وائزلی اینڈ جسٹلی. یہاں یہ لکھ دیں، یہ والی بات لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہاں گیا؟ یہ رہا، فیصل رولڈ ہز کنٹری وائزلی اینڈ جسٹلی. ٹھیک ہے. ہاؤ ڈڈ ہی ڈیولپ ہز کنٹری؟ تو سوال میں ڈڈ ہے تو ہی ڈیولپڈ ہز کنٹری، اور پھر اس میں دیکھتے ہیں جواب کہاں سے بنے گا. یہ دیکھیں، پھر ہم اس پہ آتے ہیں سوال پہ. یہ ہے جی یہاں سے ڈائریکٹ یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں جواب. ہی اسپینڈ لاٹ آف منی آن دا ڈیولپمنٹ آف ہز کنٹری. دا مین سورس آف انکم فرام سعودی عربیہ از منرل آئل اینڈ ہی میڈ ایوری ایفرٹ ٹو انکریز اٹس پروڈکشن. ٹھیک ہے. یہاں تک لکھ لیں، نیو فیکٹری ملزر سیٹ اپ، یہاں تک پورا لکھ لیں. ہی اسپینڈ اے لاٹ آف منی آن دا ڈیولپمنٹ آف ہز کنٹری. دا مین سورس آف انکم فار سعودی عربیہ از منرل آئل اینڈ ہی میڈ ایوری ایفرٹ ٹو انکریز اٹس پروڈکشن. نیو فیکٹریز اینڈ ملز ور سیٹ اپ. یہ سب کچھ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک ہے جو آپ نے یہاں سے اٹھا لیا، اور ایک طریقہ میں بتاتا ہوں جواب لکھنے کا. ٹھیک ہے. اب میں بتاؤں کیسے لکھنا چاہوں گا اس کا جواب. ہی ڈیولپڈ ہز کنٹری بائی انویسٹنگ ان دا پروڈکشن آف oil, setting up industries, promoting free education and health سروسز. اب دیکھیں اس میں ساری باتیں آ گئیں. اگر وہ پیراگراف لکھتے ہیں نا تو خالی آئل پروڈکشن کی بات آتی ہے، لیکن اس میں آئل پروڈکشن بھی لکھ دیا ہم نے، اس میں ہم نے ایجوکیشن بھی لکھ دیا اور ہیلتھ بھی لکھ دیا. اس سے انہوں نے اپنے ملک کو ڈیولپ کیا. واٹ ور دا فیلنگز آف کنگ فیصل اباؤٹ پاکستان؟ کنگ فیصل اباؤٹ پاکستان تو اب نہیں آئے گا. اچھا میں تھوڑا سا کلین کر لوں، یہاں پہ کافی ساری ہم نے چیزیں لکھ دی ہیں، تو جگہ چاہیے ہوگی لکھنے کے لیے. تو کیا خیالات تھے ان کے، کیا جذبات تھے ملک کے لیے؟ تو کنگ فیصل لوڈ پاکستان. تو یہاں پہ کوئی خاص بات لکھی ہے تو ذرا دیکھ لیتے ہیں ایک نظر، خاص جملہ کوئی لکھا ہے. یہاں تک تو نہیں ہے، یہاں دیکھ لیتے ہیں کوئی ایسا جملہ ہے جو ہم لے سکتے ہیں. یہ رہا، ہی واز اے سنسیئر فرینڈ اینڈ ویل وشر آف دا پیپل آف پاکستان. ٹھیک ہے. تو واٹ فار دا فیلنگز آف کنگ فیصل اباؤٹ پاکستان؟ کنگ فیصل واز اے، یہ پوری بات ایسے لکھ لیں، کنگ فیصل واز اے سنسیئر فرینڈ اینڈ ویل وشر آف دا پیپل آف پاکستان. یہ پوری بات یہاں سے آ جائے گی. ٹھیک ہے.
Why was King Faisal against the state of Israel? King Faisal was against the state of Israel because کیوں تھے بھائی ایسے؟ Because of its enmity towards Arabs. اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ایک بات اور لکھ لیں، عربs اینڈ اسلام. بہت سی جگہوں پہ ایسا ہے کہ ٹیکسٹ لکھنے والے اس بات کا خیال کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اسرائیل جو ہے وہ صرف عربس کا ہی دشمن ہے، باقی لوگوں سے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم اس کو تھوڑا سا کریکٹ کر دیا کہ صرف عربس ہی نہیں بلکہ عربس اور اسلام دونوں سے ہی مسئلہ تھا اس کو، ٹھیک، اور ہے بھی. تو کنگ فیصل واز اگینسٹ دا اسٹیٹ آف اسرائیل. اسرائیل کے خلاف اس لیے تھے بیکاز آف اٹس اینیمیٹی ٹورڈز دی عربز اینڈ اسلام. اس کی دشمنی جو عربز اور اسلام کے خلاف تھی اس کی وجہ سے. واٹ ڈڈ فیصل ڈو فار دا عربس ان دیئر وار اگینسٹ اسرائیل؟ تو جواب یہاں موجود ہے. ہی اسٹرینتھنڈ دا عربز ان دیئر وار اگینسٹ اسرائیل. انہوں نے کافی مضبوط کیا عربوں کو وار اگینسٹ اسرائیل کے لیے، ٹھیک ہے. وین ڈیڈ کنگ فیصل ڈائڈ؟ کنگ فیصل ڈائڈ، ڈائی کے بجائے ڈائڈ ہوگا. کنگ فیصل ڈائڈ آن، اور وہ ڈیٹ لکھ دیجیے گا. ہاؤ ڈیڈ دا مسلمس فیل اوور ہز ڈیتھ؟ تو یہ بات بھی پوری وہاں لکھی ہوئی ہے. He was registered. تو ہم اپنی طرف سے لکھ لیتے ہیں. دا مسلمس، سوال میں ڈیڈ ہے تو فیلٹ ہو جائے گا. فیلٹ گریف، ٹھیک ہے، بہت انہوں نے ان کو غم ہوا تھا. خالی غم بھی صحیح نہیں ہے. مسلمس فیلٹ ایکسٹریم گریف اوور ہز ڈیتھ. بہت شدید صدمہ ہوا تھا، ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے کیا کیا کہ اسپیلنگ لرن کیجئے اور ان کے جملے بنائیے. یہ تو آپ خود کر لیجئے گا کیونکہ میں نے لیسن ایکسپلین کر دیا نا، تو آپ کو ان کے مطلب آرام سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے یقیناً، اور سب کی میں نے ٹرانسلیشن بھی کر دی ہے. اچھا جی، میک ناؤنز آف دا فالوئنگ ورڈ. بورن کا ناؤن بنائیں تو برتھ بنے گا. ایجوکیٹ کا ناؤن بنائیں تو ایجوکیشن بنے گا. یہ کام ہے، کاموں سے نام بنانے ہیں. تو ایجوکیٹ جو ہے وہ کسی کو تعلیم دینا ہے، اور اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایجوکیشن کہتے ہیں. تو ریزائن جو ہے وہ استعفیٰ دینا ہے، اور استعفیٰ دینے کا نام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ریزگنیشن، ٹھیک ہے، ریزگنیشن. موو ہلنا ہے، اور موو کرنے کو کہتے کیا ہے؟ موومنٹ. اچھا، رول کا ناؤن بھی رول ہے اور ورب بھی رول ہے. گورن کا گورنمنٹ. سرو کا سروس. وزٹ کا وزٹ ہی رہے گا. ڈائی کا ڈیتھ. ڈیولپ کا ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے. ترقی دینا، اور ترقی کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ترقی، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جو لیسن میں الفاظ دیے گئے ہیں ان میں سے تلاش کر کے اس میں خود لکھیے. کر لیجیے گا خود ہی، میں ویسے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ آسان ہے. فیصل ڈیش ٹیکنگ انٹرسٹ ان دا افیئر آف اسٹیٹ، یہ سب لکھا ہوا ہے آپ کے لیسن میں. ہی ڈیش ریلیجسلی ایجوکیشن، تو یہ سب کچھ ہی آپ کے اس میں لکھا ہوا ہی ہے. فیصل ٹیکنگ انٹرسٹ ان دا اسٹیٹ آف دا افیئر آف دا اسٹیٹ، یہ دیکھیں. فیصل اسٹارٹیڈ ٹیکنگ، تو یہاں اسٹارٹیڈ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایگزیکٹلی الفاظ جملے جو ہیں وہ چیپٹر میں موجود ہیں، وہاں سے اٹھا لیجیے گا. ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، ڈائریکٹ ہم نیکسٹ کسی ایسے سوال پہ آ جاتے ہیں جو مشکل ہو. یہ ڈکٹیشن کا پیسج ہے، اس کو یاد کرنا ہے. اس کی آپ کو جو ہے وہ
اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے. کمپوزیشن کنگ فیصل کے بارے میں 10 لائنیں لکھیے, چیپٹر سے اٹھا کے لکھیے گا. کنگ فیصل واز بورن آن دس ڈیٹ, ہی ریسیوڈ ہز ارلی ایجوکیشن فرام دس پرسن, he was made prime minister, then he was made the king on this date, he was made prime minister on this date, he was made king on this date. He developed his country by promoting the production of oil. He loved to give free education. He gave free education to his country. He developed lots of hospitals and he helped all the Muslims in the world. He helped Pakistan. یہ ساری دیکھیں 10 باتیں اس میں سے نکال کے لکھ سکتے ہیں. اچھا, پھر 10 باتیں لکھیں کنگ فیصل کی جو کوشش تھی مسلمانوں کو اتحاد دلانے کی. تو کنگ فیصل واز, اب یہ باتوں جو ہیں فیکٹس کی نہیں ہوں گی بلکہ اس میں زیادہ آپ جملے ان کی خیالات کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. کنگ فیصل واز wanted the whole Muslim world to be united. He was an equal partner in the effort of Pakistan for creating the Organization of Islamic Countries. He was always very saddened for any loss in the Islamic world. He helped every country in the world, every Muslim country in the world, especially Pakistan. اچھا, اب اس کے علاوہ آپ مزید باتیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے یہاں پہ کچھ ایڈ کر سکتے ہیں, تلاش کر کے انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اپنے بڑوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں. کچھ میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں. ہی ڈونیٹڈ ہیویلی, ہی ڈونیٹڈ for the progress of education and health in different Muslim countries. He donated for the progress of education and health in different Muslim countries including Pakistan. یہ بھی ایک بات ہوئی. He made lots of mosques all over the world. یہ بھی بات ہو جائے گی. In the war against Israel, he helped all the Arab countries. He united all the Arab countries and helped them in any ways he could. اور وہ پارٹیشن والی بات لکھ سکتے ہیں کہ دی پارٹیشن آف پاکستان, دی سیپریشن آف بنگلہ دیش فرام پاکستان واز اے ویری سیڈ مومنٹ فار ہم. دیٹ شوز دیٹ he loved to unite the Muslims of the world. ٹھیک ہے, اس طرح سے کہہ کے آپ 10 باتیں یہاں پہ لکھ لیجیے. اب کچھ اور ایکسرسائز ہیں جو ٹیکسٹ کی نہیں ہیں, یعنی پیچھے دیا ہوا جو ٹیکسٹ سے متعلق نہیں ہے. Earlier he was made a governor, later he served as a foreign minister. Shops open at 9 o'clock at the earliest, they close at 8 o'clock at the latest. جلدی سے جلدی کو ارلیسٹ کہتے ہیں, دیر سے دیر کو لیٹسٹ کہتے ہیں, اس سے پہلے کو ارلیئر کہتے ہیں, اس کے بعد کو لیٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے وہ بنا دیے گئے تھے گورنر, تو پہلے بنا دیے گئے تھے, بعد میں بنائے گئے تھے فارن منسٹر. ٹھیک ہے, دکانیں جلدی سے جلدی 9 بجے کھلتی ہیں, دکانیں دیر سے دیر 8 بجے تک بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں اس میں کون سا یوز ہونا چاہیے. آئی کین کم بائی 6 o'clock ایٹ دی ارلیسٹ, جلدی سے جلدی جو میں آ سکتا ہوں 6 بجے آ سکتا ہوں. ہی مسٹ بی بیک ہوم بائی 6 o'clock ایٹ دی لیٹسٹ, دیر سے دیر وہ 6 بجے تک آ جائے. دے سیٹل along the banks of river, لیٹر بعد میں جو ہے وہ دریا کے کنارے آباد ہو گئے. دے وینڈرڈ فرام پلیس ٹو پلیس, ارلیئر پہلے وہ ایسا کرتے تھے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے تھے. ایڈیامیٹک اسٹرکچرز ایکسپلین, کچھ ایڈیمز ہیں, کچھ محاورے ہیں. شی وونٹ گو بیک ان ٹو اے ڈارک پلیس alone means she won't enter a dark place alone. They will go into mourning for a week. تو گوئنگ انٹو مارننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ افسوس غم منانا. ڈونٹ گو انٹو پیٹی ڈیٹیلز, چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہ پڑو. تو گو انٹو کے اوپر جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں وہ یہاں پہ بھی. گو انٹو اے ڈارک پلیس, کسی اندھیری جگہ جانا. ٹھیک ہے, گو انٹو مارننگ غم منانا. گو انٹو پیٹی ڈیٹیلز, باریک تفصیلات میں جانا. ٹھیک ہے, باریک چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ ان کی تفصیل میں آنا. تو کہیں ڈونٹ گو انٹو پیٹی ڈیٹیلز, چھوٹی چھوٹی باتوں کی تفصیل میں نہ جاؤ.
2 goes into 8 4 times. goes یہاں پہ ہے یہ ملٹیپلیکیشن کے لیے یوز ہو رہا ہے. 2 goes into 8 4 times کہ 8 میں جو ہے وہ 4 دفعہ آتا ہے. ٹھیک ہے. دا گیٹ از براڈ انف فار دا بس ٹو گو تھرو. گو تھرو کا مطلب گزر پانا. دروازہ اتنا چوڑا ہے کہ بس گزر سکتی ہے. یہ اپلیکیشن مس گو تھرو اے پراپر چینل. تمہارا جو درخواست ہے وہ کسی صحیح راستے سے جانی چاہیے, یعنی صحیح لوگوں کے ہاتھ میں جانی چاہیے ہے. ہی ہیڈ ٹو گو تھرو اے لاٹ آف ٹربل. اس کو کافی مشکلوں سے گزرنا پڑا. دس ڈزنٹ گو ٹوگیدر ود دا کلر. یہ ساتھ مل نہیں رہا. گوئنگ ٹوگیدر کا مطلب ساتھ میچ نہیں کر رہا. گوئنگ ٹوگیدر ساتھ میں میچ کرنا, تو یہ اس رنگ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. لو بھائی اتنی سی بات تھی, چھوٹی سی ایکسرسائز تھی, آسان سا چیپٹر تھا ایک عظیم بادشاہ کے بارے میں. تو یوں ہم نے اس کو سمجھ لیا, کمپلیٹ کر لیا. امید ہے کہ آپ کو سارے سوال بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور چیپٹر بھی اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی تیاری کیجیے. شاباش. پھر ہم نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد ہی پیش خدمت کریں گے آپ کی خدمت میں اگلا چیپٹر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.